لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں اور اس باب کا عنوان ہے الفتن و اشراط الساعۃ والبعث، فتنے، علامات قیامت اور جنگوں کے بارے میں بیان۔ حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار خوش خبری حاصل کرو، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو ایک تو شہادت کی خبر تھی اور دوسری یہ بات بتائی کہ باغی گروپ جو ہے اس کے ہاتھوں تم مارے جاؤ گے۔ تو صحیح بات ہے کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی فتنہ آتا لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ تو مسلمانوں میں سے جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت کا تھا۔ حضرت عثمان کو ایک یہودی گروہ نے قتل کیا تھا اور ان کے بعد حضرت علی کی بیعت کر لی گئی۔ جب حضرت علی کی بیعت کی گئی تو وہی یہودی گروہ عبداللہ بن سبا کا، جو کہ بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، یہی حضرت علی کی بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حالات حضرت علی کے پوری طرح کنٹرول میں نہیں تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے پاس پہنچے اور راستے میں ہی انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دی اور ساتھ ہی ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ واقعی حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے تھے اور ان کے خون کا قصاص بھی لیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ ان کے خون کا قصاص لیا جائے، لیکن حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ ابھی حالات جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس گروہ نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہی گروہ حضرت علی کی بیعت کرنے میں پیش تھا۔ تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑے سے میرے حالات قابو میں آتے ہیں تو میں حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیتا ہوں۔ اس بات پر صحابہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کو اس کو تیار کیا کہ وہ ایک تحریک چلائیں، بلکہ وہ صحابہ ہی تحریک چلاتے، حضرت عائشہ اس کو لیڈ کریں۔ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بھی یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جانا چاہیے۔ اب یہ معاملہ جو تھا یہ اتنا بڑھ گیا کہ
حضرت عائشہ کے ساتھ بہت سے صحابہ جو تھے یہ مل گئے اور ایک جنگ کی سی شکل پیدا ہو گئی۔ حضرت علی اس لشکر کو روکنے کے لیے آئے، درمیان میں صلح کی بات چیت بھی ہوتی رہی، لیکن اور صلح جو تھی وہ ہونے کے قریب تھی، لیکن وہی گروہ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کی صلح ہو جائے؟ انہوں نے کیا کیا کہ جب بالکل صلح ہونے کے قریب تھی انہوں نے از خود جنگ شروع کر دی دونوں گروہوں کے اندر، اور اس طرح فریقین کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے یہ حضرت علی کے لشکر کے ساتھ تھے، اور ان کو اس جنگ میں دوسرے گروہ نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس بات سے ایک تو یہ اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اس جنگ میں باغی گروپ کون سا تھا، یہی جس کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار خوش ہو جاؤ تجھے باغی گروپ قتل کرے گا، تو حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اصل بات ہے وہ بھی بڑی نیک نیتی کے ساتھ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینا چاہتی تھیں۔ بہرحال یہ معاملہ جو تھا وقوع پذیر ہوا۔ بعد میں حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ، جب یہ خون خرابہ شروع ہو گیا تو حضرت علی نے پھر کوشش کی کہ جنگ ختم ہو جائے، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے بڑے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو واپس بھجوایا، اور ان کے لیے بڑے ہی اچھے الفاظ استعمال کیے اور بڑی ہی ان کی عزت اور تکریم کی۔ جو بھی تھا، حضرت عائشہ جو تھی وہ ام المومنین تھی۔ جب حضرت عائشہ اس واقعے کو یاد کرتی تھیں تو بہت رویا کرتی تھی۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہوا۔ تو حضرت عائشہ جب بھی انہیں یہ جنگ جمل کی بات یاد آتی تو اللہ سے بہت استغفار کرتی اور اتنا روتی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا۔ حدیث نمبر 2508 ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ام الفضل جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی۔ ان سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں نے رات کو ایک بڑا برا خواب دیکھا۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ بڑا سخت ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں پھینک دیا گیا۔ واقعی ظاہری طور پر تو اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے عمدہ خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں ہوگا۔ واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے جو میری گود میں دیے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسین کو آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا اس بیٹے کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے تھے۔
یہ باب ہے کہ قیامت تک کون کون سے فتنے آئیں گے۔ ایک فتنہ تو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، جنگ جمل والا، اور یہ اب کس فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین جو تھے آپ کو پتہ ہے، کربلا میں گئے، فرات کے کنارے حضرت حسین کو بڑی مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ تو اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے دے دی تھی۔ یہی ام فضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان کی گود میں حضرت حسین کو دیا گیا۔ تو وہی کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن آپ کے نواسے کو آپ کی گود میں بٹھایا، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ رو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور وہ میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے وہ واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کا واقعہ جو ہے وہ تمام مسلمان اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ حدیث نمبر 2509، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو اس وقت تک نہ چھیڑو جب تک کہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو لوٹنے والا حبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والا آدمی ہوگا۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا، یہ قیامت سے قبل ہوگا۔ اور آپ کی نصیحت یہ تھی کہ حبشیوں کو چھیڑنے میں پہل نہ کرنا۔ حبشہ کا جو علاقہ ہے یہ مکے کے مغرب میں ہے، مکے کے اور حبشہ کے علاقے کے درمیان بحر احمر واقع ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر جب مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان دنوں پہ وہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ بڑا انصاف پسند اور عدل کرنے والا حکمران تھا، اور مسلمانوں کو واقعی وہاں پہ پناہ مل گئی تھی۔ بہرحال یہ حبشہ کا علاقہ مکے کے مغرب میں ہے، اور ان دونوں علاقوں کے درمیان بحیرہ احمر ہے۔ آج کل اس علاقے کو سوڈان کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ حبشی جو ہیں وہ بیت اللہ پر حملہ کریں گے اور بیت اللہ کے خزانے کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ آپ نے حملہ کرنے والے کی صفت بتائی، اس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لشکر جو ہے یہ ابھی بیت اللہ تک نہ پہنچے گا۔ بیدا کا ایک مقام ہے، یہ اس مقام پر زمین پھٹے گی اور اس لشکر کو دنسا دیا جائے گا، یعنی یہ حملہ کرنے نہ پائے گا۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ابرہہ کے حملے کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ کی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت تب بھی کی تھی، اب بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ لشکر جو ہے ابھی مکے سے دور ہوگا، زمین پھٹے گی، سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ بیدا کے مقام پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2512، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا تو منادی کرنے والا آواز دے گا، ہر کوئی اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائے۔
تمام لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائیں گے، کچھ لوگ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہیں گے، اللہ ان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کیا وجہ ہے لوگ چلے گئے اور تم یہیں کھڑے ہو۔ یہ سارا کچھ حشر کے دن ہو رہا ہوگا۔ حشر کے دن ہر شخص جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے لوگ چلے گئے ہیں اور تم یہی کھڑے ہو۔ وہ کہیں گے ہم اپنے معبود کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے معبود کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر وہ ہمیں اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی پر سے پردہ اٹھائیں گے، وہ سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی تو وہ طاقت نہ رکھیں گے، نہ کر سکیں گے۔ منافق جو ہیں وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جو مومن ہوں گے، واقعی سچے مومن ہوں گے، وہ اسی وقت اللہ کی جب پنڈلی کو دیکھیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی طرف رہنمائی کریں گے، اور جو شخص منافق ہوں گے، دکھاوے کے لیے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوں گے، ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، اکڑ جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ حشر کا دن ہوگا، جنت دوزخ سب کچھ سامنے ہوگا، اور اس وقت ان کو پھر سجدے کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ تو جس شخص نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا اپنے سچے دل کے ساتھ، قیامت کو بھی حشر کو بھی اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج اللہ کو سجدہ کیجیے، بڑا دل لگا کے، بڑے خلوص کے ساتھ لمبا سجدہ کیجیے، اللہ سے ڈھیر دعائیں مانگیے، تاکہ کل کو قیامت کو جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق دے دے۔ حدیث نمبر 2513۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل آ کر آپ کے سامنے یوں بیٹھے کہ اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیں اور کہا ہے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ راوی نے لمبی حدیث ذکر کی جس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھانے کے لیے ہر اس طریقے کا انتخاب کیا جس سے ہمیں اچھی بات سمجھ آتی تھی۔ قرآن مجید بھی دیکھیے وہ کتنا اثر کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو دلوں میں اتر جاتا ہے۔ انسان اگر اس کا معنی نہیں بھی سمجھتا ہوتا تب بھی وہ دل پہ اثر کرتا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو انسانی شکل میں آتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ انسانی شکل میں صحابہ کے سامنے بھی آ جاتے۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک دوسری حدیث میں اس کے بارے میں زیادہ تفاصیل موجود ہیں۔ ان کے کپڑے بہت سفید تھے، ان کے بال بہت کالے تھے، بہت صاف ستھرے تھے، ان کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، اور ان کو کوئی شخص جانتا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی یہ آ گئے اور مسلمانوں کے اندر بیٹھ گئے۔ جب حضرت جبریل جو تھے یہ آیا کرتے تھے اس طرح انسانی شکل میں، تو یہ عام طور پر دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی بہت خوبصورت تھے، تو حضرت
جبریل آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑے انتہائی سفید، ان کے بال انتہائی کالے، بہت باروب شخصیت، اوپر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، یعنی کوئی مٹی نہیں پڑی ہوئی تھی، کوئی گرد آلود نہیں تھے، کوئی بال پراگندہ نہیں تھے، بڑی اچھی شکل اور صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھ گئے کہ اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیں اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ بلکہ وہاں پر یہ چونکہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے۔ پھر اگلا سوال انہوں نے کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے۔ پھر ان کا اس سے اگلا سوال یہ تھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتوں کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ جو تم نے میرے سے سوال پوچھا ہے مجھے اس کے بارے میں تم سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اصل بات ہے قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، لیکن قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت جبریل ہیں جو انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سوالات کے ساتھ انسان کو بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے یہ کسی کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، 5 معاملات کا تعلق علم غیب سے ہے، صرف اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا ذکر ہے، وہی بارش برساتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور خبردار ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے۔ ان میں 5 باتوں کا ذکر تھا جن کا تعلق امور غیب سے ہے، اور وہ 5 باتیں ہی یہاں پہ ذکر کر دی گئیں کہ اللہ قیامت کو جانتا ہے، اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور 5ویں یہ بات کہ کسی شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں قیامت سے پہلے والی علامات کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تم دیکھو گے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں غرور و تکبر کریں گے، ننگے پاؤں بھوکے اور فقیر افراد لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامتیں اور شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بکریوں کے چرواہے، ننگے پاؤں، بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عرب لوگ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں۔ یہ جو آپ پہلی بات فرمائی تھی کہ عورت لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اولادیں جو ہیں وہی والدین کے سر پہ چڑھ کر ناچیں گی۔ آج دیکھ لیجئے اولادیں اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے والدین کو انہوں نے تنگ کر دیا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے۔ اولاد بجائے اس کے کہ وہ فرما بردار ہو اور والدین کی خدمت کرے، وہ الٹا والدین سے ایسے مطالبے کرتی ہے۔ کسی کا کہنا ہوتا ہے مجھے زندگی میں جائیداد دے دیں، اور کوئی اپنے والدین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کوئی اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے قریب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، بجائے اس کے کہ اولادیں اپنی ماں کی خدمت کریں، وہ اس کی حکمران بن جائیں گی۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ تم دیکھو گے کہ بکریوں کے چرواہے، ننگے پاؤں والے،
ننگے جسم والے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اور وہ لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عرب لوگ۔ آج دیکھ لیجئے عرب لوگ جو ہیں وہ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دے دیا ہے، اور دنیا کی جو سب سے اونچی عمارتیں ہیں وہ عرب ممالک میں بن گئی ہیں۔ برج خلیفہ جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، اس کی 176 منزل ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اب مکہ میں اس سے بھی ایک اور اونچی عمارت بن رہی ہے، اب تک وہ شاید مکمل ہو چکی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ تو اس وقت عرب لوگ جو ہیں جو بوکے تھے، ننگے پاؤں تھے، ننگے جسم والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا، اور اس مال کے ذریعے وہ اونچی اونچی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی اونچی سے اونچی عمارتیں عرب ممالک میں ہی بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے قریب خسف اور قذف ہوگا۔ خسف سے کیا مراد ہے؟ زمین پھٹے گی اور لوگ دنسا دیے جائیں گے، اور قذف سے کیا مراد ہے؟ پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس میں لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سی جگہ پہ زمین پھٹ گئی اور براتیں کی براتیں اندر دفن ہو گئی۔ ان دنوں کی کبھی اخباریں پڑھ کے دیکھیں، میں سوچتی ہوں انہیں عبرت کے لیے آج بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک قیامت تھی تو جب آ گئی تھی، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ہوش میں دیکھا، رمضان میں ہی یہ زلزلہ آیا تھا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 2517، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اصل بات ہے جب زمین جو ہے وہ فتنہ اور فساد سے بھر جاتی ہے اور برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو ہی خاص طور پر نہیں پہنچے گا۔ اصل بات ہے جب کسی جگہ پہ برائی عام ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ اس قابل نہیں رہتی کہ اس کو زمین پہ باقی رہنے دیا جائے۔ اس کی مثال بالکل انسانی جسم کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں، انسانی جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں، مہنگے سے مہنگے انجیکشنز، مہنگی سے مہنگی دعائیں، آپریشن بھی کراتے ہیں، لیکن جب شوگر کی وجہ سے کوئی جسم کا حصہ جو ہوتا ہے وہ زہر آلود ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ باقی سارے جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا، تو پھر ڈاکٹرز کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کاٹ دیا جائے۔ انگلیوں سے بات شروع ہوتی ہے، انگلیاں کاٹ دی جائیں، پھر پاؤں کاٹ دیا جائے، اور اگر یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ٹانگ بھی کاٹ دی جاتی ہے اور زندگی بچا لی جاتی ہے۔ لیکن جب تک اس کی صحت مندی کی امید ہوتی ہے، ہر دوائی، ہر انجیکشن، ہر علاج کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کائنات ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہے، جب کائنات برائی سے بھر جائے اور وہاں نیکی کی کوئی امید باقی نہ رہے تو پھر وہاں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہاں پہ برائی ہو اور نیک لوگ بھی نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہوں اور وہ مؤثر بھی ہوں تو امید ہوتی ہے کہ یہاں پہ خیر پھیلے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، جب تک کہ
خیر پھیلائی جاتی رہے گی اور ایسے لوگ مؤثر رہیں گے، لوگ ان کی باتیں سنتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی جو سرزمین ہے اس پہ ایک عام عذاب نہیں آتا، لیکن جب کسی معاشرے میں برائی سر چڑھ کر بولنے لگ جائے، نیکی کا اثر بالکل ختم ہو جائے، نیک لوگ غیر مؤثر ہو جائیں، تو پھر وہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں، وہاں پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ جسم کا وہ حصہ جس کے صحت مند ہونے کی امید باقی نہیں رہتی، ڈاکٹر اسے کاٹنے کا حکم دے دیتے۔ قیامت کے قریب لوگ غنا اور شراب کو جائز کر دیں گے۔ غنا سے کیا مراد ہے؟ گانا بجانا، اور شراب کو جائز کر دیں گے۔ کیا خیال ہے آج گانا بجانا عام ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ گانا تو صرف کوٹھے والیوں کے ہاں ہی ہوتا ہے، اور کوٹھے والیوں سے مراد کون ہوتا تھا؟ طوائف ہیں۔ لیکن 1965 میں جب پاکستان میں ٹی وی آ گیا تو اس کے بعد ہر گھر میں گانا بجانا ہوا، تو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب کیا تھا۔ اب ہر گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ قتل اور زنا عام ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے کتنے آج کل قتل ہوتے ہیں، اور زنا کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیجیے۔ پہلے ایک آدمی زنا کرتا تھا، اب آج کل گینگ ریپ ہوتا ہے۔ 5-6 بد فطرت لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی عورت کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک بات پڑھی، میرے دل پہ بڑا ہی اس کا اثر ہوا یہ کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنی بہن کو لے کے سڑک پر جا رہا تھا، کسی سے دشمنی تھی۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ آ گیا اور اس نے اس آدمی سے اس کی بہن چھین لی، اور چھین کے اس آدمی کو سامنے کھڑا کر لیا، اور درخت کے نیچے اس کی بہن کو ریپ کیا۔ ایک کے بعد دوسرے نے، دوسرے کے بعد تیسرے نے، تیسرے کے بعد چوتھے نے، چوتھے کے بعد 5ویں نے، اور وہ آدمی اس کو سامنے کھڑا کیا۔ آپ بتائیے اس وقت کیا بن جاتا ہے انسان پر؟ اللہ کا کیوں غضب نہ آئے ایسی جگہوں پر جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ یہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی توبہ کی۔ تو اس طرح کے واقعات یہ کوئی ایک نہیں ہے، روزانہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا عام عذاب ایسی جگہ پر آ جاتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کا حساب کتاب ہوگا، اللہ ان سے ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جو بد ہوں گے ان کو سزا دیں گے، اور جو نیک ہوں گے اور ان کو جزا دیں گے۔ ایک بات میں پھر دوبارہ آپ سے کہوں گی، نیکی کی طرف دعوت ضرور دیجیے۔ آپ کی یہ جو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، یہی آپ کے معاشرے سے ایک عام عذاب کو دور رکھتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی معاشرہ جو ہے وہ پورے کا پورا برائی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2520 حضرت مقداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج کو لوگوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ سورج کی تپش ان کو پگھلا دے گی، وہ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ کمر تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ منہ تک آ جائے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہاں تک آ جائے گا، ناک تک پسینہ آ جائے گا۔ تو اصل بات ہے حشر کا دن جو ہے بڑا ہولناک ہوگا، حشر کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ اس دن سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ہم جلدی سے سائے میں ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر آتے ہیں اور سائے میں ہو کے اے سی چلاتے ہیں تو تب جا کے ہمیں چین آتا ہے۔ تو قیامت والے دن جب سورج بالکل آپ کے سر پر ہوگا، آج تو کروڑوں میل دور ہے تو تب بھی ہم سے اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، تو جب وہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو اندازہ کریں کہ انسان کا کیا حشر ہوگا، انسان پگھل جائے گا اس کی گرمی کے ساتھ، پسینہ بہے گا، اور لوگوں کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق پسینہ بہہ رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے میلوں تک پسینہ بہہ رہا ہوگا، ہر ایک کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، اور کسی کا پسینہ یہاں تک، ناک تک ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ اور ان حالات میں کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب کون سے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر عادل حکمران۔ ہم پاکستانی لوگ اس کی اہمیت کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ ایک حکمران جب عادل ہوتا ہے تو کیسے پورا ملک جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، اور جب حکمران عادل نہیں ہوتے، اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو عہدے دے دیتے ہیں، خود بھی ملک کو لوٹ کے کھاتے ہیں، اور یہ ان کے سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بھی پورے ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ عادل حکمران ہوگا۔ نمبر 2 وہ جوان بچہ یا بچی جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دی۔ تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس کو عشاء کا فکر ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو عصر کا فکر ہوتا ہے۔ چوتھے وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی خاطر ایک دوسرے سے ملیں اور اسی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ اور 5واں وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت دی، اور وہ عورت خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی، لیکن اس آدمی نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس موقع پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی، عورت کی دعوت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ عورت زبان سے دعوت دیتی ہے، قطعاً نہیں۔ جو ہے گناہ کا آغاز مرد ہی کرتا ہے، عورت کی دعوت خاموش ہوتی ہے، اور عورت کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ وہ بلا حجاب اپنے پورے سنگھار کے ساتھ، پوری زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ کھلا گوشت جو ہوتا ہے وہ کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے، ورنہ گوشت کو ڈھک کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو جب عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کھلا رکھ کے مرد کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ تو جب کسی کو کسی عورت نے دعوت دی جو کہ خوبصورت بھی تھی اور مال والی بھی تھی تو اس آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا دیا اور کہاں دیا۔ اور 7واں وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔
جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے، لیکن یہ جو ایک حدیث ہے اس میں جو 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ان نیکیوں میں سے کون سی ایسی نیکی ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے کل کو ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پا سکیں۔ اگر تو کرتے ہیں الحمدللہ، اور زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر ایسی کوئی بات ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر وہ باتیں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ قیامت نے لازماً آنا ہے، اور ہم نے اللہ سے فیس ٹو فیس، اللہ سے 1 to 1 ہماری ملاقات ہوگی جب وہ ہمارا حساب کتاب لے گا۔ اس دن کے لیے آج تیاری کر لیجیے۔ اسی وقت سوچیے میں نے قیامت کے لیے، اس دن کی تیاری کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور مجھے آئندہ مزید کیا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2522۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت متکبرانہ چال چلے گی، فارس اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کے خادم ہوں گے، تو بدترین لوگ بہترین لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی قیامت کی کچھ اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کیا بتائی گئی ہے کہ میری امت متکبرانہ چال چلے گی، غرور و تکبر ان میں عام ہو جائے گا۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جتنا مقام ہے اس سے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور یہ مطالبہ بھی کرے کہ میری اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یا رسول اللہ، ایک شخص اچھا کپڑا پہنتا ہے، ایک شخص اچھا لباس پہنتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی جوتی بھی اچھی ہو، اس کا کوڑا بھی اچھا ہو، تو کیا یا رسول اللہ یہ تکبر ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر جو ہوتا ہے وہ حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی تکبر کے 2 حصے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تکبر سے کیا مراد؟ اللہ کی بات نہیں مانتا، حق کا انکار کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنی عقل کی بات مانتا ہے، اپنی لاجک کہہ کے اس کو اللہ کی بات کو ان کا رد کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ لوگوں کے مقابلے میں تکبر۔ ایک تکبر اللہ کے مقابلے میں ہے، ایک لوگوں کے مقابلے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی جامع ہیں کہ تکبر تو حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر اس تکبر کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کی جو پہلی تمام عبادتیں تھیں برباد کر دی گئی، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ابلیس کا لقب اس کو دے دیا گیا۔ پہلے اللہ کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اب اللہ کا دشمن بن گیا۔ اور یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ تکبر کا نتیجہ تھا۔ تو قیامت کے قریب میری امت متکبرانہ چال چلے گی، اتنا تکبر کرے گی کہ اس کی چال سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا، اس کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی جس سے تکبر چھلکتا ہوگا۔ میری امت کے جو خادم ہوں گے وہ بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ یہ ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور ایران یہ دونوں سپر پاورز تھیں، اور دونوں جو تھیں انتہائی ترقی یافتہ ممالک تھے، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں ان کے اوپر مسلمان ان پر حکومت کریں گے، اور ان کے جو بادشاہوں کی اولاد ہوگی وہ مسلمانوں کی خدمت کرے گی۔ یہ پیشین گوئی جو تھی
حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ممالک فتح ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قیامت کی علامت بتائی تھی کہ قیامت کے نزدیک بدترین لوگ جو ہیں وہ حاکم ہوں گے۔ اصل بات ہے حکمران جو ہوتے ہیں وہ جیسی رایہ ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں، جیسی کرتوتیں ہوتی ہیں ویسی ہی حکومت ملتی۔ تو جب عوام کی اکثریت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہوتی تو حکمران بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں تو خیر سے جمہوریت ہے، ہم اپنے حکمران خود چنتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسا دودھ ہوتا ہے مکھن ویسا ہی نکلتا ہے۔ حکمران جو ہیں وہ ہماری کریم آف دی سوسائٹی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے چنے ہوئے ہیں۔ تو حکمران اس وقت بدترین ہوں گے، اور آج ہم ان حقیقتوں کو بھگت رہے۔ پولیس زیادہ ہوگی، لوگ حکمران، جب حکمران بدترین ہوں گے تو لوگ بھی بدترین ہوں گے، لوگ اپنے حکمرانوں کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پولیس کے ذریعے زبردستی انہیں کنٹرول کیا جائے گا۔ آپس میں حسد، بغض، کینہ اور ظلم عام ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ساری پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو رہی ہیں۔ آج نیکی، رحم، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بہت تھوڑی نظر آتی ہیں، اگرچہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حسد، بغض، کینہ، ظلم، یہ چیزیں عام ہیں۔ پولیس بھی بہت زیادہ سختی کرتی ہے، اور اس کا رویہ جو ہے وہ خیر خواہی کا نہیں ہوتا، اس کا رویہ ظلم کا ہوتا ہے۔ یہ تمام قیامت کی علامات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على